ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، جو شخص کوئی بندہ اگر بھاگ کر نکاح کر لیتا ہے، خفیہ طور پر چھپ کر اپنے ماں باپ کے جانکاری دیے بغیر اگر نکاح کر لیتا ہے تو یہ نکاح، یہ شادی درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے اس مسئلے کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے یہ بات تو یہ سمجھے کہ چھپ کر نکاح کرنا، بھاگ کر نکاح کرنا، والدین اپنے ماں باپ کو جانکاری دیے بغیر نکاح کرنا، یہ ناپسند عمل ہے، یہ بہتر عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح شریعت کے اندر نکاح کو اعلانیہ طور پر کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کے اندر خطبہ ہے، اور مسجد کے اندر نکاح کرنا مستحب ہے، جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہو وہاں پر نکاح کرنا مستحب ہے، جمعے کے دن نکاح کرنا مستحب ہے۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس وجہ سے کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ تاکہ اعلان ہو۔ نکاح کا مطلب ہی ہے اعلان، تو پھر یہ چھپ کر کرنا یہ بالکل ناپسند عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو جانکاری دیے بغیر اپنے ماں باپ سے چھپ کر کرنا، یہ تو اور بھی بہت ہی غلط عمل ہے۔ وہ ماں باپ جس نے آپ کو پالا پوسا، کیا آپ کے لیے وہ غلط سوچ سکتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں صحیح سوچ رہے ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کے حق میں غلط سوچ سکتے ہیں۔ جس نے آپ کو بچے سے پال کر اتنا بڑا کر دیا تو آپ کے ساتھ غلط نہیں کیا، اور آپ بڑے ہو گئے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپ سے پہلے سے ہیں، آپ سے زیادہ ان کی عمریں ہیں، آپ سے زیادہ وہ تجربہ پائے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھاگ کر اور اپنے ماں باپ سے چھپ کر نکاح ہرگز نہ کرے، یہ آپ کے عاقبت اور آپ کے فیوچر کے لیے جو ہے نا نقصان دینے والا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو پھر وہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اس میں دو مسئلہ ہے۔ ایک یہ کہ جس سے نکاح کر رہا ہے وہ ہم کفو ہے یا نہیں۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ کفو کہتے ہیں برابری، یعنی لڑکا اور لڑکی چند چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسب نسب، برابری، کفو کے مطلب برابری، اور برابری چند چیزوں میں دیکھی جاتی ہے۔ ایک حسب نسب، اسی طریقے سے مال و دولت، اسی طریقے سے دیانتداری، اسی طریقے سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں دھرم، مذہب، کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے نا کفو اور برابری دیکھی جاتی ہے۔ تو اگر ہم کفو، ہم پلہ میں کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر ہم پلہ میں نہیں کیا ہے، برابری میں نہیں کیا ہے، تو پھر اس میں بھی دو صورت ہے کہ لڑکی کی درجہ اوپر ہے یا لڑکی کا درجہ اوپر ہے۔ لڑکی جو ہے نا برابری میں، پلے میں برابر، اس کا پلہ بڑا اوپر ہے یا لڑکے کا۔ اگر کہیں لڑکی کا پلہ بڑھا ہوا ہے اور وہ حسب نسب یا اس طریقے سے مال و دولت یا اس طریقے سے دیانتداری یا اسی طریقے سے ایجوکیشن میں اگر لڑکا سے زیادہ لڑکی بڑھی ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں لڑکی کے ماں باپ، لڑکی کے گارجین، لڑکی کے ولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس نکاح کو فسخ کر دے، اس نکاح کو توڑ دے۔ اگر وہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں اور وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہیں پہ لڑکی کے بجائے لڑکا کا درجہ اوپر بڑھا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں یہ نکاح نافذ ہو جائے گا، یہ نکاح ہو جائے گا۔ پھر اس نکاح کو توڑنے کا حق ولی کو اور اس کے گھر والے کو اور اس کے گارجین کو حاصل نہ ہوگا۔ یہ تو ایک صورت ہوئی۔ اور اگر لڑکا لڑکی دونوں ہم پلہ ہے، بالکل برابر ہے، ہم کفو ہے، تو پھر اس صورت میں کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، نکاح ہو جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح رشتہ ہو جائے گا، پھر اسے کسی کو بھی توڑنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو دو مسئلے ہیں، اگر ہم کفو میں ہے تو پھر تو نکاح ہو ہی جائے گا، اور اگر ہم کفو نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، تو اگر کہیں لڑکا کا درجہ بڑھا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑکی کا درجہ بڑھا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی نکاح ہوگا، لیکن لڑکی کے گارجین کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس نکاح کو فسخ کر دے، اس نکاح کو ختم کر دے، اس نکاح کو توڑ دے۔ اگر وہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، شریعت نے اس کو اختیار دیا۔